الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مہد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک ہے اور سن ہجری 1442 یعنی 1442 سن 2 ہجری جمعہ کے دن یعنی آج سے 1440 سال پہلے کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن 2 ہجری کو جمعہ کے دن میدان بدر میں تشریف فرما تھے اور رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی۔ آج بھی رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے اور دوپہر کا وقت ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میرے کریم آقا میدان بدر میں تشریف فرما تھے بحمد اللہ تعالیٰ سبحانہ۔ عجب اس اتفاق ہے کہ 17 رمضان مبارک جمعہ کے دن سن 2 ہجری کو رب ذوالجلال نے جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کو حکم دیا، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی معیت میں مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ ایمان والوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی، اب کفار کا ظلم و ستم ان پہ نہیں ہو رہا تھا، وہ آسانی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے تھے۔ کفار کو یہ بات کسی بھی صورت نہیں بھا رہی تھی، بلکہ ان کو یہ چیز بہت تکلیف دی تھی۔ بحمد اللہ تعالیٰ سبحانہ الحمد للہ تعالیٰ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان ماتحت تھے، کافروں کا غلبہ تھا، لیکن مدینہ طیبہ میں جب میرے نبی تشریف لائے تو میرے کریم آقا جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطان عالم بنایا، دنیا کا بادشاہ بنایا، آج مدینہ طیبہ کے سلطان تھے، مدینہ طیبہ کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ کفار نے مقدور بار کوشش کی کہ مسلمانوں کو وہاں بھی ستایا جائے، نقصان دیا جائے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک بڑا پروگرام ترتیب دیا۔ مکہ مکرمہ کا شاید ہی کوئی امیر شخص ایسا ہوگا کہ جس نے اس پروگرام میں حصہ نہ لیا ہوگا۔ تقریباً 1000 کے قریب اونٹوں کا قافلہ انہوں نے ملک شام کی جانب روانہ کیا، جس پر انہوں نے اپنا تجارتی مال لادا اور سب نے باہم مل کر بیٹھ کر ایک مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ سماعد اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرنے کے لیے اسلحے کی بھی ضرورت ہے اور بہت سارے سونے چاندی کی، کیونکہ سونے چاندی کے ساتھ لوگوں کی وفاداریوں کو خریدنا آسان ہوتا ہے۔ ان کا یہ پروگرام تھا کہ ارد گرد کے جو قبائل ہیں، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں جو بھی اسلام قبول نہیں کیا جنہوں نے، ان کو لالچ دی جائے کہ ہم تم کو اتنی اتنی رقم دیں گے، سونا دیں گے، چاندی دیں گے، تم ہمارے معاون بنو، اسلحہ وافر مقدار میں خریدا جائے گا اور ہم ایسا بھرپور حملہ مدینہ طیبہ پر کریں گے معاذ اللہ تعالیٰ کہ جس طرح کہتے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا
اور مکہ مکرمہ کا مشہور سردار ابو سفیان اس قافلے کا سربراہ مانا گیا، اور اس کی معیت میں کچھ لوگوں کو دیا گیا کہ تم ان کو ساتھ لے کے جاؤ، مال تجارت سے جتنا بھی نفع حاصل ہوگا وہ سارے کا سارا نفع اسلام کو ختم کرنے پر لگایا جائے گا۔ یہ انہوں نے معاہدہ کر کے، یہ انہوں نے پروگرام بنا کر قافلے کو بھیجا۔ جب یہ قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا تو رب کائنات جل مجدہ قریب نے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ محبوب مکرم علیہ السلام، کافروں کا وہ قافلہ جو واپس آ رہا ہے، اے محبوب مکرم علیہ السلام، ان کا مقصد کیا ہے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا جائے۔ اس قافلے کو روکنے کی تمہیں کوشش کرنی ہے۔ میں اللہ وعدہ فرماتا ہوں کہ میں تمہیں جو بھی تمہارے مقابلہ میں آئے گا، خواہ وہ قافلہ ہے، خواہ وہ کفار کا لشکر ہے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم کو کامیابی عطا فرما دوں گا۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 6، رب ذوالجلال فرماتا ہے یعدکم اللہ احدی الطائفتین، جب اللہ نے تم سے وعدہ فرما لیا تھا کہ دونوں میں سے ایک ضرور میں تم کو عطا فرما دوں گا، انہا لکم، وہ تمہارا ہے، یعنی میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تمہارا ہے، یعنی اگر وہ قافلہ اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو گیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تم کو عطا فرما دوں گا۔ مجھے شک ہے، آپ کو شک ہے، کسی اور کو شک ہے، میرے اللہ کو شک نہیں ہے۔ یہ فرمانا کہ وہ قافلہ اگر ملا تو میں وہ تمہیں عطا فرما دوں گا، وہ قافلہ نہ ملا، کفار کے ساتھ جنگ ہوئی تو میں وہ تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اللہ تو ایسے نہیں فرماتا، اسے تو پتہ ہے کون ملے گا، وہ تو جانتا ہے کہ کافروں کا قافلہ ملے گا یا وہ کافروں کا لشکر ملے گا، اللہ کو تو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تذبذب میں مسلمانوں کے لیے رکھا کہ وہ گھر سے یہ خیال لے کے نہ جائیں کہ ہمیں ملے گا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شک میں رکھا کہ تم نے نکلنا ہے۔ اب میرے کریم آقا رسول نبی شفیع معظم رحمت عالم نے اللہ رب العزت جل وعلا کا یہ ارشاد گرامی قدر لوگوں کے سامنے ذکر فرما دیا کہ جو اسلام کے خلاف اسلحہ جمع کرنے والے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کا مال و اسباب لوٹ لیا تھا، ان کو گھروں سے نکال دیا تھا، ان کی جائیدادوں پر، ان کی زمینوں پر، بھیڑ بکریوں پر، ان کے مال و دولت پر کفار نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ کافر یہ مال و دولت لے کر واپس آ رہے ہیں، پھر ہمیں ان کے راستے کو روکنا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی تمہارا مد مقابل ہوگا میں اللہ تم کو فتح عطا فرما دوں گا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مد مقابل کون ہوگا، کیونکہ اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا اور جان بوجھ کر وعدہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے جان بوجھ کے وعدہ نہیں فرمایا تمہیں باہر نکلنا ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین 315 صحابہ کرام میرے کریم آقا رسول نبی کے ساتھ ہو لیے۔ 2 صحابہ کو میرے کریم آقا نے آگے آگے بھیج دیا۔ جس طرح اس زمانہ میں ایک طریقہ کار تھا، اس کو فرد کہتے تھے کہ آگے آگے جائیں اور جا کر اس میدان کا جائزہ لیں جہاں لشکر نے جا کے ٹھہرنا ہے، وہاں پانی وغیرہ کا دوسرا انتظام ہے کہ نہیں۔ 313 صحابہ کرام میرے آقا کی معیت میں تھے۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جو حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا، بعض روایتوں میں 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس 3 گھوڑے تھے۔ اور جو انہوں نے اپنے بدن پر زرہ پہنی تھی کہ جس کے دشمن کے تیر و تلوار اور نیزے بالے سے اپنے بدن کو بچایا جاتا ہے، لوہے کی جیکٹ، 313 کے پاس صرف 6 افراد ایسے تھے جن کے پاس جیکٹ تھی، باقی کسی کے پاس جیکٹ نہیں تھی۔ ان میں جنگ کے لیے جو نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ تھا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تم کو کامیابی عطا فرماؤں گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی اس خبر پر اتنا یقین تھا کہ اپنے پاس تلواریں بھی نہیں لی، صرف 8 افراد ایسے تھے جن کے پاس تلواریں تھیں۔ 313 افراد نکلے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 گھوڑے ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 زرہیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 تلواریں ہیں، اور باقی اپنے ہاتھوں میں کھجور کی شاخیں، ڈنڈے یہ لے کے نکلے ہیں۔ ان کو علم تھا کہ ہمارا مقابلہ ہوگا، لیکن ابھی تک اللہ نے واضح نہیں فرمایا تھا کہ مقابلہ ہوگا کن کے ساتھ۔ اور اللہ نے کیوں واضح نہیں فرمایا تھا
کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں نکلو گے، اور میں دنیا والوں کو یہ بتاؤں گا کہ کامیابی و کامرانی اسلحہ یا افرادی قوت کے بل بوتے پر نہیں ہوتی، کامیابی میری رحمت سے ہوا کرتی ہے۔ دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہ پتہ ہوتا کہ ان کا مقابلہ کفار کے ساتھ ہوتا تو شاید سارے مسلح ہو کے نکلتے، وہ جیکٹیں پہن کے نکلتے، اپنے سروں پر خود لے کے نکلتے، تلواریں نیزے لے کے نکلتے، لیکن یہ بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تھے۔ اس قدر بے سر و سامانی کا عالم کہ جب میدان بدر میں میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم اپنے آج کے دن جمعہ کے دن میرے کریم آقا رسول عربی نے صحابہ کرام کو ایک لائن میں قطار میں کھڑا کیا، تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمۃ اللہ کے دست مقدس میں ایک تیر تھا، پھل کی جانب سے میرے نبی نے اس کو پکڑا ہوا تھا، اور اس کا جو دستہ ہوتا ہے لکڑی کا، اس کی جانب سے ایک چھڑی کے طور پہ اسے استعمال کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اپنی لائن برابر کر لو، سیدھی کر لو، اور جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں گا تم نے کفار پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ جب میرے کریم آقا لائن سیدھی کروا رہے تھے تو حضور کے صحابی جن کا نام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، جان بوجھ کے آگے بڑھ گئے، سینہ آگے نکال کے کھڑے ہو گئے، اور ان کا عالم کیا تھا؟ صرف چھوٹا سا تہمد باندھے ہوئے ہیں، قمیض بھی نہیں ہے، سفر خود تو کجا، رومال بھی نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے، سر بھی ننگا ہے، پاؤں بھی ننگے ہیں، ہاتھ پہ چھوٹی سی کھجور کی چھڑی ہے، اور تہمد بھی چھوٹا جس کو آپ پنجابی میں صافہ کہتے ہیں، صرف وہ باندھا ہوا ہے، اور میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے ان کو آگے بڑھے دیکھا تو اپنے مبارک وہ چھڑی سے، تیر سے ان کے سینے کو تھوڑی سی ٹھوکا لگا کے میں اس سویا سواد ہوں، سواد برابر ہو جاؤں۔ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے تکلیف پہنچی ہے چھڑی کے لگنے سے۔ بظاہر حضور نے زور سے تو نہیں ماری تھی، برابر کرنا تھا نا، آہستہ سے فرمایا اس سویا سواد برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ تو رحمت کائنات حضور نبی مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، فوراً وہ تیر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، فرمانے کے لے لو بدلہ، میں حاضر ہوں۔ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام برابری تو نہیں ہوئی۔ میں کیا مقصد ہے تیرا؟ یا رسول اللہ آپ نے قمیض شیفہ پہنے ہوئے ہیں، میرے بدن پر تو قمیض نہیں ہے، آپ نے میرے ننگے بدن پر یہ تیر کی چھڑی لگائی ہے، آپ نے قمیض پہنا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا نے اپنے مبارک شکم انور کو ننگا فرما دیا، قمیض اٹھا لیا، فرما کہ یہ لے لو بدلہ۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ بےتابانہ انداز میں حضور کے جسم انور سے لپٹ گئے، رونے لگے اور چومنے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے، یہ ان کا یقین تھا، اگر یہ نہ کہتے تو شاید ایسے نہ ہوتا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ میں میدان بدر میں مرتبہ شہادت پا جاؤں گا، جی چاہتا تھا کہ مرتبہ شہادت پانے سے پہلے اپنے بدن کو آپ کے بدن سے لگا دیں تاکہ مجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے، اور ان مرتبہ شہادت پا لیا، مرتبہ شہادت پا لیے۔ 14 شہداء تھے، ایک ان میں یہ بھی تھے، وگرنہ رب کائنات جل وعلا نے ایمان والوں کی جس انداز سے مدد فرمائی، ان کو بھروسہ کیا تھا؟ حضرت حفیظ جلندری نے بہت خوب کہا ہے کہ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ بانی جس لشکر کا ایک کالی کملی والا تھا، 3 کے پاس 6 زرہیں، 3 گھوڑے، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ دراصل نہ تیر و تیغ پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ پتہ تھا حضور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے کریمہ کا ہماری معیت میں ہیں۔ اور کفار کا عالم کیا تھا؟ ابو جہل لعین نے جب ان لوگوں کو دیکھا تھا، یہ کمان کر رہا تھا، 1-2 مرتبہ بعض لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ عتبہ بن ربیعہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، ہندا کا باپ۔ عتبہ نے باوجود کہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس نے بھی ابو جہل کو کہا تھا کہ ابو جہل میرا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ انہوں نے عمر البختری کو پہلے بھیجا تھا،
وہ عمر نامی آدمی چکر لگا کے گیا تھا، اس کا بھائی عمیر بھی، یہ دونوں چکر لگا کے گئے تھے، مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کے گئے تھے، اور واپس جا کے بتایا تھا ان کے پاس کوئی بھی اسلحہ نہیں ہے، بے سر و سامان ہے، بعض کے بدن بھی ننگے ہیں، قمیض بھی نہیں ہے، سر اور پاؤں بھی ننگے ہیں، ان کے پاس کوئی گھوڑے وغیرہ نہیں ہیں، آلات حرب نہیں ہیں۔ البتہ کتنے وہ دانا لوگ تھے، کہنے لگا حالانکہ وہ کافر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قیافہ کا علم کتنا عطا فرمایا تھا، کہنے لگا کہ مجھ کو کعبہ کے رب کی قسم میں نے ان کی اونٹنیوں پر موت کو سوار دیکھا ہے، ان کی اونٹنیوں پر موت سوار ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ شکست کھا کے نہیں جائیں گے، اسلحہ نہیں ہے مگر وہ ان کی شکل و صورت کو میں نے دیکھا، میں نے ان کی حالت کو دیکھا، اور میں یقین سے کہتا ہوں۔ اور عمیر نے یہ کہا تھا، اس کے بھائی عمر نے کہا دیکھو اگر تم ان کو قتل بھی کر دو گے تو وہ کون ہے؟ کوئی تمہارا بھائی ہے، کوئی تمہارا بیٹا ہے، کوئی تمہارا چچا ہے، حضرت حذیفہ کا باپ مد مقابل تھا، کوئی ہے، تم ان کو قتل کرو گے نا۔ حضرت فاروق اعظم کا ماموں تھا ان کافروں کے اندر، تمہارے رشتہ دار ہیں جن کو تم قتل کرو گے، اگر تم نے ان کو قتل کر بھی دیا تو کیا تمہیں حاصل ہوگا؟ عتبہ نے کہا تھا تم مجھے بزدل کہہ دو مگر واپس لے چلو، لشکر ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں ان کو قتل نہ کرنا، ان کو رسیوں سے باندھ لینا، ان کو ہم اونٹوں پر لاد کر مکہ لے جائیں گے اور دنیا والوں کو پھر دکھائیں گے ہم ان کو پکڑ کے لے آئے ہیں۔ کفار کا یہ خیال تھا کہ ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، اسلحہ ہے ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ لڑائی کیا کریں گے، کس طرح لڑائی کریں گے، ہم تو ان کو آسانی کے ساتھ دبوچ لیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ ابتدا میں کفار کی جانب سے 3 آدمی آئے تھے، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ میدان جنگ میں نکلے تھے اور مسلمانوں کو پکار کے کہا تھا ہے کو ہمارا مد مقابل؟ تو ابنان فرا انصار کے صحابہ کرام اس کے مقابلے میں نکلے تھے، اور انہوں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا تم ہمارے ساتھ مقابلہ کیا کرو گے، ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے قریش کے جوانوں کو بھیجو۔ یہ واپس آ گئے اور بارگاہ رسالت مآب مل گئے، یا رسول اللہ نے یہ کہا میرے نبی نے قریش کے کن جوانوں کا انتخاب کیا؟ حضور نے فرمایا علی تم کھڑے ہو جاؤ، قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا ابو عبیدہ، اپنے چچا حضرت حمزہ کو، حضرت ابو عبیدہ کو اور حضرت علی کو، ان کو کہا تم ان کے مقابلہ میں جاؤ۔ اب یہ تینوں ان کے مقابلہ میں آئے اور الحمدللہ تعالیٰ ان تینوں نے ان کفار کو واصل بے جہنم کر دیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وقت کی قلت ہوتی، واصل بے جہنم کر دیا۔ اس کے بعد اجتماعی طور پر حملہ ہوا۔ اب چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیں کہ جب اجتماعی حملہ ہوا، کفار سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں چھپے ہوئے تھے، سر پر خود تھی، یعنی وہ لوہے کی ٹوپی جس سے چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا واقعہ کے اعتبار سے۔ اس کے کتنا عرصہ بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہوئے، یعنی اس واقعہ کے کتنا عرصہ بعد وہ مسلمان ہوئے، مدینہ طیبہ آ گئے ہجرت کر کے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ بیٹھے تھے، باقی بھی سارے بیٹھے تھے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگے اپنے ابا سے کہ ابا جی میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ اس وقت اگر میں بے وقوفی کر لیتا تو مجھے زندگی بھر پچھتاوا ہوتا، مگر اللہ کا شکر ہے میں نے وہ بے وقوفی نہیں کی۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے کے تو کیا بات کرنا چاہتا ہے، کھل کے بات کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ابا جی میدان بدر میں کافروں کے ساتھ تھا اور تم مسلمانوں کے ساتھ، حالت یہ تھی کہ آپ کے سر پر عمامہ تھا اور چہرہ ننگا تھا، میں آپ کو پہچان رہا تھا مگر میں آپ سے نہیں پہچانا جاتا تھا کیونکہ میں نے خود پہنا ہوا تھا، سوائے
آنکھوں کے سوراخ کے میرا سارا جسم ہی لوہے میں چھپا ہوا تھا، ہاتھوں پر بھی کلائی بند تھے، ٹانگوں پر ران بند تھے، جسم پر وہ جیکٹ، وہ زرہ تھی، سر پر خود تھی، کفار اس انداز سے آئے تھے۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں نے کئی مرتبہ ایسے کی، عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے تلوار اٹھائی یا نیزہ سیدھا کیا، میں آپ کو سامنے دیکھ کر میں نے تلوار بھی نیچے کر لی، نیزہ بھی نیچے کر لیا، میں نے گستاخی نہیں کی، وگرنہ میں آسانی سے آپ کو شہید کر سکتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جواباً فرمایا، عبد الرحمن مجھے قسم اس رب کائنات جل وعلا کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، وہ تو تھا جس سے تلوار کو پیچھے کر لیا یا نیزے کو پیچھے کر لیا، مجھے اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا میرا مد مقابل تو ہے تو میں بغیر دریغ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ اس وقت میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا یہ میرے نبی کے مقابلہ میں آیا ہے۔ کفار کی یہ حالت تھی، سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے۔ اب چشم تصور میں وہ منظر لے کے آئیں، ایک آدمی ہے جس سے سر پہ بھی لوہے کی ٹوپی لے رکھی ہے، چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، جس طرح ہم ہیلمٹ کا وہ شیشہ سا پلاسٹک آگے کا لیتے ہیں، چہرہ بھی سارا چھپا ہوا ہے، گردن بھی چھپی ہوئی ہے، بازو بھی چھپے ہیں لوہے میں، مخصوص میں جیکٹ بھی پہن رکھی ہے، ایک وہ تلوار لیے آ رہا ہے، نیزہ لیے آ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ہاتھوں میں کھجور کی شاخیں، اور کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ ہے، یہ ان کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہ تلواریں اٹھائے آ رہے ہیں اور یہ ان کی طرف ایسے ہی پیدل بڑھ رہے ہیں، وہ گھوڑوں پر سوار ہیں، یہ پیدل ہیں۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، جب یہ منظر تھا صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ مجمعین، رب کائنات جل وعلا ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، جب بھی میرے کریم آقا فرمایا کرتے تھے، اور حکم ہے میرے نبی کا، خبردار جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھا کرو، تم نہیں جانتے انہوں نے کتنی جان ساری میرے ساتھ کی ہے۔ صحابہ کرام نے میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے لیے ایک سادہ سی جھونپڑی بنائی تھی، کھجور کی شاخیں جمع کر کے ایک جھونپڑی سی بنا دی، عربی میں جھونپڑی کو عریش کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں سید الانصار حضرت سیدنا سعد نے عرض کیا، یا رسول علی کو صلاۃ والسلام آپ اس کے اندر تشریف رکھیے، آپ میدان جنگ میں نہ نکلیے، اس کے اندر تشریف رکھیے۔ یا رسول علی کو صلاۃ والسلام میں 2 تیز رفتار اونٹنیوں کو یا رسول علیہ السلام اس جھونپڑی کے قریب باہر باندھ دیتا ہوں، مکمل تیار کر کے کہ ان کے اوپر کجاوے بھی کسے ہوں گے، ان کی جو نکیل وغیرہ وہ بھی ڈالی ہوئی ہوگی، مکمل تیار کر کے 2 اونٹنیوں کو باہر بٹھا دیتا ہوں۔ یا رسول علیہ السلام آپ ہماری پرواہ نہ کیجیے، ہمیں محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں آپ کے قدموں پر قربان کر دے۔ ہم اسی نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلے میرے کریم آقا رسول اللہ نے سے مشورہ لیا تھا، جب باہر تشریف لے آئے رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ارشاد فرما دیا گیا کہ ایمان والو، میں نے تم سے جو وعدہ فرمایا تھا کہ میں ایک قافلے کو، ایک چیز کو تمہارے سامنے میں بالکل حقیر بنا کے پیش کروں گا، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، جب اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر لیا تھا، انہا لکم، وہ تمہارا ہوگا، اللہ فرماتا ہے وتودون ان غیر ذات شوکۃ، تم پسند کرتے تھے کہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہو جن کے پاس شان و شوکت نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں ہے، افرادی قوت کم ہے، یعنی وہ تجارتی قافلہ، تکون لکم، تم چاہتے تھے تجارتی قافلہ تم کو مل جائے، وہ یرید اللہ، اور اللہ یہ چاہتا تھا ان یحق الحق، آج جو حق ہے حق ثابت ہو جائے، بکلمات ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دوں میں یہ چاہتا تھا، اس لیے تمہیں بے سر و سامان باہر نکالا تھا، تم چاہتے تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے۔ میرے نبی جب بدر کے قریب پہنچے تو میرے کریم آقا نے صحابہ کو فرمایا تھا میں تمہیں اطلاع دے دوں، قافلہ تو چلا گیا ہے، البتہ قافلہ چلا گیا ہے، البتہ اب تمہارا مقابلہ کفار مکہ کے ساتھ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اسلحہ سے مسلح ہو کر آ رہے ہیں، تم مجھے بتاؤ واپس چلے جائیں مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ جا کر اپنے شہر میں جائیں گے، اور اگر کفار وہاں تک پہنچے تو ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کفار واپس چلے گئے تو ٹھیک ہے،
لیکن اب تمہارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے، اگر تم چاہو لڑائی کرنا تو تمہاری مرضی ہے۔ پہلے مہاجرین سیدنا صدیق و فاروق عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عثمان شامل نہیں تھے کہ میرے کریم آقا کی صاحبزادی صاحبہ بیمار تھیں، اور حضور نے فرمایا تھا عثمان تم مدینہ طیبہ میں ٹھہرو، اور تمہیں بدر میں جانے والوں کے برابر ثواب کا میں مصطفیٰ ذمہ دار ہوں، آپ کو ٹھہرا آئے تھے۔ مہاجرین نے میرے کریم آقا رسول اللہ کی خدمت فیض درجت میں کیا، یا رسول اللہ ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں، بالکل ہم ان سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے انصار صحابہ کی جانب دیکھا کہ تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہوئے اور انہیں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے مبارکہ ہے، انہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے۔ حضرت حفیظ نے خوب اس کا ترجمہ کیا، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کیا سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، قریش مکہ تو کیا چیز ہیں دیووں سے لڑ جائیں، سنان و نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کر کیا تھا، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں برقع غمات کا بھی لے جائیں گے تو وہاں تک یعنی بہت دور چلے جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں چھلانگیں لگا دو، اللہ کی عزت کی قسم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے، ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام وہ قوم موسیٰ تھی کہ جس سے موسیٰ کو یہ کہا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کے لیے اپنی قوم کو آمادہ کر رہے تھے کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم اس قوم کی طرف بڑھو، وہ قوم ذلیل ہو کر شہر کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی اور تم وہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا آؤ چلیں، تو آپ کی قوم نے یہ جواب دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے، جاؤ جا کے دونوں لڑائی کریں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ یہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، من اور سلوہ ان پہ نازل ہوتا تھا، ان کے پاس ہتھیار موجود تھے، ان کے پاس وہ سب کچھ تھا، بہت بڑی فوج تھی، لیکن انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ یہاں میرے کریم آقا کے 313 سے آپ نے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ حضرت سعد عرض کر رہے تھے، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ عرض کیا یا رسول اللہ ہماری تمنا ہے کہ ہم آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ یہ دیکھیں، عرض کیا اگر آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم شہید ہو رہے ہیں، جنگ کا پانسا کفار کے حق میں ہے، تو یا رسول اللہ میں بڑے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کرتا ہوں آپ ہماری پرواہ نہ کریں، آپ اونٹنی پر سوار ہو کر جتنی جلدی ہو جائے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں، وہاں ہمارے بھائی، ہماری اولاد، ہمارے بھتیجے، ہمارے خاندان کے افراد آپ پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ ہمیں آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ کتنی محبت تھی صحابہ کرام کے دلوں میں میرے نبی کی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر عریش مبارکہ کے قریب تھے، آپ پہرا دے رہے تھے، میرے نبی اندر نماز ادا فرما رہے تھے۔ کبھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کسی نے سوال کیا تھا، بلکہ خود آپ نے فرمایا تھا تم جانتے ہو سب سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ علی تم بہادر ہو، فرمانے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میدان بدر میں سب سے زیادہ بہادری ابوبکر نے دکھائی تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ کفار کا سب سے زیادہ حملہ رسول رحمت پر ہوگا، اور حضور اس جھونپڑی کے اندر موجود ہیں، کفار کا حملہ اس پر ہوگا۔ کہا گیا تھا کون ہے جو آج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے چوکیداری کرے گا؟ فوراً ابوبکر کھڑے ہو کے کہنے تھے میں اپنی جان کو رسول اللہ کے قدموں پر قربان کروں گا۔ چنانچہ ابوبکر تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کفار کے ساتھ برسر پیکار فرما کر خود میرے نبی اس جھونپڑی کے اندر تشریف فرما ہو کر سجدہ میں سر رکھ دیا، اور حضور کا وظیفہ تھا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ کی فرماتے میں میدان جنگ میں
کفار سے برسر پیکار تھا، میرے دل میں تھوڑا سا دغدغہ سا پیدا ہوا کہ میں اپنے کریم آقا کو دیکھا ہوں۔ میں تیزی کے ساتھ واپس آیا تو میں نے دیکھا رسول رحمت حالت سجدہ میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے یا حیو یا قیوم۔ میں دوبارہ واپس چلا گیا۔ جب میں دوبارہ واپس گیا کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد پھر میرا جی چاہا میں واپس جاؤں اور جا کر میں اپنے کریم آقا کی زیارت کروں۔ میں دوبارہ آیا، حضور اب تک سجدہ میں تھے اور یہی پڑھ رہے تھے۔ فرماتے میں کئی مرتبہ آیا، ہر مرتبہ میں نے اپنے نبی کو سجدہ میں پایا اور یہی پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے حی و قیوم، میں تیری رحمت سے مولا تعالیٰ استغاثہ کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں۔ اور عرض کر رہے تھے رب کائنات جل وعلا، یہ مٹھی بھر میرے غلام تیرے بندے اگر آج میدان بدر میں اے رب کائنات جل وعلا یہ کام آ گئے، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا تعالیٰ تو نے میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا، اپنے وعدے کو مولا تعالیٰ ظاہر فرما، میں یعنی اس وعدے پہ یقین رکھتا ہوں، ظاہر فرما دے۔ میرے کریم آقا اس قدر الہ اور زاری کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ مبارک چادر شیفہ ڈھلک گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر دوبارہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مشرف رحمت عالم کے مبارک کندھوں پہ ڈالی اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے دعا میں یا رسول اللہ علیہ السلام بہت کچھ بارگاہ رب العزت میں عرض کر لیا، بس کیجئے مجھے رب کائنات جل ملکیم کی رحمت سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جل ملکیم اس دعا کو ضرور قبول فرما کر ابھی اس کا جو نتیجہ ظاہر فرما دے گا۔ میرے کریم آقا نے پھر سجدہ سے سر اٹھایا، حضور مسکرا رہے تھے، فرمانے لگے اے ابوبکر مبارک ہو، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ خلا کے کائنات جل والا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے محبوب مکرم اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب کے حضور استغاثہ کر رہے تھے، برحمتک استغیث، اے اللہ میں تیری رحمت سے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، استغاثہ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اے حیو اے قیوم۔ رب کریم فرماتے ہیں تستغیثون ربکم، اے محبوب جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تمہاری دعا کو رب کائنات نے شرف قبول سے نوازا۔ کیا فرماتے ہیں انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، محبوب میں 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، میں تمہاری خدمت کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ 1000 فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے 7 شہر تھے، بڑے بڑے شہر تھے، سدوم کا علاقہ۔ رب کائنات نے تنہا جبرائیل کو بھیجا تھا، جاؤ جبرائیل ان سب کو تہ و بالا کر کے آ جاؤ۔ جبریل نے 7 کے 7 شہروں کو زمین کی انتہائی گہرائی تک کھودا اور ان کو الٹا دیا تھا، بالکل اوندا کر دیا تھا۔ رب کو کیا ضرورت تھی کہ 1000 فرشتے بھیجتا، بلکہ بعد میں رب کائنات جل مکیم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ میں 5000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ اتنے فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک فرشتوں کو بھیج دیتا، پوری کائنات میں ایک ملک الموت ہے جو سب کی روحوں کو قبض فرماتا ہے، ایک فرشتوں کو بھیج دیتا۔ دراصل یہ فرشتے لڑائی کے لیے نہیں بھیجے تھے، اللہ فرماتا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، میں نے یہ فرشتے اس لیے بھیجے کہ تمہیں خوشخبری ملے کہ فرشتے تمہارے نوکر بن کے آ رہے ہیں، فرشتے تمہارے نوکر بن کے آ رہے ہیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یاد رکھو بے شک کامیابی و کامرانی رب کائنات جل ملکیم کے دستے قدرت میں ہے، اور پھر رب کائنات جل ملکیم کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اللہ نے فرشتوں کی جانب وحی فرمائی انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں پرواہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب فرشتے قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آئے تھے، اور قتال و جدال ایمان والوں نے کیا۔ حضرت سیدنا عباس
میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ بھی میدان میں آئے تھے اور ان کو مجبور کر کے لایا گیا تھا، یہ آنا نہیں چاہتے تھے، مجبور کر کے لایا گیا تھا۔ ان کو گرفتار کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو یسیر ہے۔ حضرت سیدنا عباس قد کاٹ کے اعتبار سے اتنے جوان تھے کہ میدان بدر میں ان کا کرتا پھٹ گیا تھا۔ اس زمانہ میں یہ سلائی مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ بہت سارے کرتے مل جاتے ہیں، نہیں، ہاتھوں کے ساتھ کرتے سیے جاتے تھے۔ حضرت عباس کو کرتا پہنانا تھا کہ بدن ننگا تھا۔ پورے مدینہ طیبہ میں کوئی بھی بندہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کا کرتا حضرت عباس کے پورا آتا، سوائے عبداللہ بن ابی کے۔ عبداللہ بن ابی کا کرتا حضرت عباس کے پورا آیا تھا، جس کے بدلہ میں میرے نبی نے اپنا جبہ عبداللہ بن ابی کو اس کے مرتے وقت عطا فرمایا تھا۔ یعنی اتنے بڑے جوان تھے۔ اور ان کو جنہوں نے گرفتار کیا حضرت ابو یسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بڑے کمزور و ناتواں تھے۔ حضرت عباس کے ہاتھوں کو رسی سے باندھا اور باندھ کر میرے نبی کی خدمت میں لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو گرفتار کیا ہے، یا رسول اللہ میں نے اس کو گرفتار کیا۔ حضرت عباس کہنے لگے نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو یسیر نے اللہ کی قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں نے گرفتار کیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرے کریم نے حضرت ابو یسیر کو کہا قسم نہ اٹھا، قسم نہ اٹھا۔ عباس سے کہا کہ ایک اور شخص تھا جس سے میرے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، یہ صرف رسی باندھ رہا تھا، میرے ہاتھوں کو کسی اور نے پکڑا ہوا تھا۔ میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا ابو یسیر وہ تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اللہ کا معزز فرشتہ تھا جس نے عباس کو قابو کر کے اس کے ہاتھ تیرے آگے کر رکھے تھے، تو صرف رسی لپیٹ رہا تھا، پکڑا ہوا فرشتے میں نہیں تھا۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ فرشتے قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ایمان والوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے معاون بننے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر میدان بدر میں رب کائنات جل وعلا بے نیاز ہے، فرشتوں کو بھیجا، لیکن میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کو رب کائنات نے اختیار کتنا عطا فرمایا تھا۔ میدان بدر میں کافروں کی جانب سب سے پہلے جس ذات نے، جس شخصیت نے تیر چلایا، ان کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ رشتہ میں میرے نبی کے ماموں بن جاتے ہیں، سیدہ آمنہ خاتون کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور حضور فخر سے فرمایا کرتے تھے میرے ماموں جیسا کوئی ماموں دکھاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے یہ بات یقیناً حیران کن ہوگی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلا تیر کافروں کی جانب چلایا۔ انہی سعد کے بیٹے عمر بن سعد نے میدان کربلا میں پہلا تیر آپ امام حسین کی جانب چلایا تھا۔ باپ میرے نبی کی حمایت میں کفار پر تیر اندازی کر رہا ہے، بیٹا میرے نبی کی آل پر تیر اندازی کر رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بڑے بلا کے تیر انداز سے کہ پہلا تیر ابھی جا کے گرتا نہیں تھا کہ دوسرا تیر کمان سے نکل جاتا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ تیر چلاتے تھے۔ ان کے پاس سے تیر ختم ہو گئے۔ میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں موجود تھے۔ کبھی میرے کریم آقا عریش شیفہ میں تھے، کبھی میدان میں تھے۔ اسی طرح کبھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عریش میں تھے، کبھی تلوار لے کے میدان میں تھے۔ اس وقت میرے کریم آقا میدان میں تشریف فرماتے، جب 7 تیر چلا رہے تھے، تیر ختم ہو گئے تو حضرت سعد نے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاس تیر تھے اور میں ہر تیر سے کسی نہ کسی کافر کو گھائل کرتا تھا۔ میں اس جگہ تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں، میدان بدر میں 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ 70 کافر گرفتار کر لیے گئے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی 70 قتل کر دیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہر تیر سے کسی نہ کسی کافر کو گھائل کرتا ہوں، میرے پاس تیر ختم ہو گئے ہیں، کسی کو حکم دیجئے وہ مجھے تیر دے جائے، اگر کسی کے پاس چند تیر زائد ہو وہ مجھے دے دے۔ اسلحہ کی تو کمی تھی، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تیر کس کے پاس؟ میرے کریم آقا کی آیت کریمہ تھی کہ وہ نہیں فرمایا کرتے تھے، ان کی زبان پر لا نہیں تھا، کسی منگتے کو کبھی بھی میرے نبی نے
خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اللہ بھی یہی فرماتا فام مسائل فلا تنہر، محبوب جو تم سے سوال کرے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ عطا کرنا ہے۔ اب میرے نبی عطا فرمانے والے ہیں۔ میدان بدر میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، آپ بھی اس میدان کو دیکھیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے کئی مرتبہ زیارت کی ہے۔ وہ ریت کے ٹیلے ہیں، ریت موٹی ریت کے ٹیلے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے۔ آج کل ہمارے علاقے میں جو ٹیلے ہیں نا، ہوا ان کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ٹیلے بدستور وہاں موجود ہیں، ہوا چلتی ہے، بڑی تیز ہوا چلتی ہے، ٹیلے بدستور وہاں موجود ہیں۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ وہ ریتیلا علاقہ، میرے کریم آقا رسول عربی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کھجور کا پتا، چھوٹا سا تنکا اٹھایا، اٹھا کر حضرت سعد کو عطا فرما کے فرمائیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد یہ چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، چلا یہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا بلند درجہ کہ میرے نبی فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ حضرت سعد، ایمان ہے نا، یقین ہے نا، ایمان اور یقین کی بات ہے۔ آج ہم وہ ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو کرونا کی وبا یا دوسری چیزیں آئی ہیں نا، یہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ میں منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر صاف صاف یہ جملے کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا یقین مضبوط نہیں ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رکھی ہے، کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے جو ارباب اختیار ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ والے ہیں، جو اسمبلی والے، وہ سارے کے سارے بشمول میرے اور آپ کے، ہم سارے کے سارے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، اللہ کے نبی کے حوالے سے ہم اپنا آئین قرآن کریم کو بنائیں گے۔ ہمارا آئین کیا ہوگا؟ اللہ نے یہی فرمایا تھا۔ بلکہ رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں بڑے واضح ترین انداز میں فرمایا تھا، اے محبوب مکرم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں جو تجھے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہ بنائے۔ تیری زندگی میں جو بھی جھگڑا ہو تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنا ہوگا، اس جھگڑے کا حل کیا ہے؟ تجھے قرآن کریم پہ پیش کرنا ہوگا، اس جھگڑے کا حل کیا ہے؟ اگر تو ایسے نہیں کرے گا، اپنے رب کی نافرمانی کرے گا، تیرا رب تو اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے آئین اپنا بنا رکھا ہے، پاکستان کا آئین بنا رکھا ہے، قرآن کو آئین ہم نے نہیں بنایا۔ ہم نے قانون حدیث مبارکہ کو نہیں بنایا۔ قانون ہماری پارلیمنٹ میں پاس ہوتا ہے، پارلیمنٹ والے پاس کرتے ہیں۔ جو رب نے قانون بنایا ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا، پھر رب کا غضب ہم پہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اے کاش ہم نے قرآن کریم اور حدیث نبویہ کو اپنا آئین اور قانون بنایا ہوتا۔ میں کہہ رہا تھا ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ ان کا ایمان، میں نے کیا کہا؟ ذرا چشم تصور میں منزل لے کے سوچے نا، حضرت سعد نے کیا مانگا تھا؟ تیر۔ میرے نبی نے کیا دیا؟ تنکا، ایک چھوٹا سا پتا، اور فرمایا ارمی یا سعد، یہ لو سعد اس کو چلاؤ۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان میں معمولی سی کمزوری ہوتی تو جو آپ نظر کرتے یا رسول اللہ یہ میں کیا چلاؤں، یہ تیر ہے، یہ تنکا ہے، ہوا کا دباؤ برداشت نہیں کر پائے گا، میں اسے کمان کے چلے میں رکھ کے کھینچوں گا، کھینچ کے چھوڑوں گا، یہ تو 1 فٹ کا فاصلہ بھی طے نہیں کرے گا، زمین پہ گر جائے گا۔ یہ وزنی تو نہیں ہے کہ دور چلا جائے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ حضرت سعد نے ایک جملہ بھی زبان سے نہیں کہا، خود فرماتے ہیں مجھ کو اس اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں نے نبی مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے تنکا پکڑ لیا، پکڑ کر یقین کا عمل تھا میرے نبی نے دیا، میں نے کمان کے چلے میں رکھا، چلے میں رکھ کر اس کو کھینچا، کھینچ کر چھوڑا، میں نے پکڑا تنکا تھا، کمان کے چلے میں رکھا تنکا تھا، کھینچا تو تنکا تھا، چھوڑا تو کعبہ کے رب کی قسم تیر بن چکا تھا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔
آج ہم کہتے جی نہیں 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 نہیں، یہ ایسے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے، رب نے فرمایا، مگر مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا، میں بھی دعائی فلاں چیز استعمال کروں گا۔ یقین نہیں ہمارا رہ گیا، یقین ان کا کامل تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عکاشہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت یا رسول اللہ علیہ السلام کل تلواروں کی تعداد بھی بتا چکا ہوں، 8 تلواریں تھیں۔ ان کی تلوار زنگ آلود تھی۔ ایک مشرک پر انہوں نے حملہ کیا، بھرپور انداز میں حملہ کیا، اس کی ڈھال وہ بھی فولادی تھی، تلوار ڈھال پہ لگی تو تلوار کے پڑکھچے اڑ گئے، صرف دستہ ہاتھ میں رہ گیا، اگلا حصہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ وہی دستہ لیے بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ تلواریں تو پہلے ہی کم تھیں، جو میری تلوار تھی یا رسول اللہ وہ بھی ٹوٹ گئی، اب میں کفار سے لڑائی کرنے کے لیے جاؤں۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم میرے نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب ایمان لائے تو صحابی نابینا تھے، میرے نبی کی زندگی میں رہے نابینا، دنیا سے گئے نابینا، بینائی نہیں ملی، رہتے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں تھے، نابینا ہی رہے۔ صحیح ترین حدیث سے بارگاہ ہے جو کم از کم 50 کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک بندہ آیا، وہ نابینا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا کر دیں۔ تو میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرمانے لگے جی چاہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، جی چاہے تو صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے۔ میرے اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے میرے نبی کے حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں کسی کی آنکھیں لے جاؤں، وہ صبر کر لیں، میں کم از کم جو نعمت عطا کروں گا وہ جنت عطا کروں گا ان آنکھوں کے بدلہ میں۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں، یعنی جنت بھی آپ کے صدقہ سے مل جائے گی، دعا بھی فرما دیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ اور یہ دعا پڑھ، اللہم انی اسألک وتوجہت الیک بنبیک محمد النبی الامی۔ میں اختصار کے ساتھ کرتا ہوں، معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حضور، تیرے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے حضور عرض کرتا ہوں میرے لیے دعا فرمائیے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میرے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول کر لیں اور میری اس مرض کو دور کر دے۔ یہ دعا کا مفہوم ہے۔ میں نے وہ اپنی کتاب جو صلاۃ الرسول اس کے اندر بھی، میں متعدد کتابوں کے اندر، یہ جو مفتاح الجنہ آپ کے پاس ہے اس کے اندر بھی میں نے دعا کو لکھا ہے۔ حضرت سیدنا حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنیف جس کو ہم کہتے ہیں حنیف لفظ ہے، حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی وہاں حاضر تھا جب رسول رحمت نے اس کو دعا سکھائی، مجھ کو اللہ کی قسم ابھی ہم اٹھے نہیں تھے وہ آنکھوں والا بن کے آ بھی گیا۔ کوئی آتا ہے اس کو آنکھوں والا بنا دیا جاتا ہے۔ خصائص کبریٰ میں بہت سارے واقعات ہیں کہ بارگاہ رسالت باب میں نابینا حاضر ہوا، میرے نبی نے دست شفقت سے اسی وقت اس کو بینا کر دیا۔ قتادہ بن نعمان کی آنکھ، وہ مشہور واقعہ ہے، میدان احد میں نکل گئی تھی، میرے آقا نے اسی وقت آنکھ ہوا عطا فرمایا، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم پوری زندگی نابینا نہیں رہے۔ یہ عطا ہے، کسی کو کسی انداز سے، کسی کو کسی انداز سے۔ میں نے کہا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اکثر صحابہ کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ کھجور کی شاخیں۔ اکثر کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ کھجور کی شاخیں۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، یہ بھی نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، میں اب کیا کروں؟ میرے کریم آقا نے ان کو بھی کھجور کی شاخ عطا فرما دی، یہ لے جاؤ۔ اب حضرت عکاشہ نے بھی ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ میں پختگی ہے، نبی کی بات پر اپنے دل و جان سے بڑھ کر یقین ہے۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے شاخ پکڑی اور میں خوش ہو رہا تھا، میرے نبی نے مجھے عطا فرمایا میں شاخ کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ میں اس کو گھماتا ہوا جا رہا تھا، جب میں کفار کے قریب پہنچا تو مجھے اپنے ہاتھ میں وزن محسوس ہوا، شاخ تو بڑی ہلکی تھی لیکن اب وزن محسوس ہوا، میں نے غور کیا تو وہ شاخ تلوار بن چکی تھی، پوری زندگی یہ تلوار ان کے پاس رہی، ان کے بعد ان کی نسل کے پاس یہ تلوار رہی ہے۔ ان کی کھجور کی شاخیں تلواریں بن گئی، سب کی کھجور کی شاخیں تلواریں نہیں بنی ہیں۔ یہ رب کائنات کی شان بے نیازی ہے نا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم پوری زندگی رہے، نابینا رہے،
اور کئی نابینے آئے آنکھوں والے بن کے چلے گئے۔ رب کی شان بے نیازی ہے۔ صحابہ کرام کو یقین کامل تھا کہ ایسے ہو جائے گا جس طرح نبی مسلم رحمت عالم نے فرمایا۔ اور جب یہ گھمسان کا رنگ تھا، لڑائی دو بدو ہو رہی تھی، ظاہر ہے ایک طرف 313 ہیں اور ایک طرف 1000، تو ایک ایک صحابی پر کتنے کتنے کافروں نے کم از کم حملہ کیا؟ 3 تو بن جاتے ہیں نا، 3 تو بن جاتے ہیں نا، کہ ایک ایک پا پیادہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سر بھی ننگا ہے، بعض کے اڑتا بھی نہیں ہے، اور وہ سارے کے سارے گھوڑوں پر سوار ہیں، لمبے لمبے نیزے ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، تو ایک ایک پر کم از کم اوسطاً 3 نے حملہ کر رکھا ہوگا۔ میرے نبی عریش مبارکہ میں رب کے حضور عرض کر رہے تھے، پھر عریش مبارکہ سے باہر تشریف لائے، حضرت علی مرزا کو فرمایا زمین سے مجھے ایک مٹی کینکریوں کو دیے۔ حضرت علی مرزا نے مٹی اٹھا کے میرے نبی کو دی، چھوٹی چھوٹی کینکریاں تھیں، ریتیلا علاقہ ہے، میرے نبی نے پکڑ کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کفار کی جانب پھینکی۔ میرا اللہ اس منظر کو اس انداز سے بیان فرماتا ہے، اے محبوب مکرم علیہ السلام، جب وہ گمسان کا رن تھا، لڑائی زوروں پر تھی، عروج پر تھی، آپس میں تیر و تفنگ چل رہے تھے، تلواریں ٹکرا رہی تھیں، چیخو پکار سے ایک شوشہ معاشر بپا تھا، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، گھوڑے بھی زخمی ہو کر ہنہنا رہے تھے، مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، کفار آل الاوبل کا وہ شور مچا رہے تھے، اپنے بتوں کو پکار رہے تھے۔ محبوب تم نے اس وقت ایک مٹھی کینکروں کی پھینکی تھی، اے محبوب مکرم وما رمیتا، وہ تو نے نہیں پھینکی تھی۔ جب آپ نے ایک مٹھی بھر کر کفار کی جانب، اب یہاں تنہا کفار تو نہیں ہے نا، کون ہے بھلا؟ مسلمان اور کفار گتھم گتھا ہے نا۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ چشم تصور میں لائیں، اگر مسلمان اور کفار سارے ایک جگہ لڑائی کر رہے ہوں، کوئی دور سے ان میں گرنیڈ پھینک دے تو نقصان کس کا ہوگا؟ دونوں کا ہوگا نا، کیونکہ گرنیڈ تو دونوں ہی کو ہلا کر دے گا نا، جس طرح ہو سے اسی طرح ہی سے۔ اب یہ گتھم گتھا ہیں ایمان والے اور کفار۔ میرے نبی نے پھینکی ہے ریت یا کینکریاں، رب فرماتا محبوب وما رمیتا، وہ کینکریاں یا ریت تو نے نہیں پھینکی تھیں، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی تھیں۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، وہ تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی۔ مولا تو کہہ رہے تو نے نہیں پھینکی، تو ہی فرما رہا ہے کہ تو نے پھینکی۔ وما رمیتا، وہ تو نے نہیں پھینکی تھی، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، مگر وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ دیکھنے والے کو ہاتھ تیرا نظر آ رہا تھا، عمل رب کائنات کا تھا۔ پھر اس کینکریوں نے کیا کیا، کسی مسلمان کو نہیں لگی، آپس میں گتھم گتھا تھے مگر کسی مسلمان کو نہیں لگی۔ ہر کینکری، کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کے چہرے اور آنکھوں میں نہ پڑی ہو، وہ ان کی حالت ہی غیر ہو گئی، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ رب کائنات نے ایمان والوں کو شاندار فتح عطا فرما دی۔ ایمان والوں نے ان بھاگتے ہوئے کافروں میں سے 70 کو قید کر لیا، 70 کافر قتل ہو چکے تھے۔ رب کائنات جل وعلا نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دے دیا، وہ دن جو حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والا دن تھا۔ ابو جہل لعین، امیہ بن خلف وغیرہ بڑے بڑے نام گرامی جو کافر تھے، اس میدان میں ان صحابہ کے ہاتھوں واصل بجہنم ہوئے، قتل ہو گئے۔ اور رب کائنات نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے یہ ثابت فرما دیا، ایمان والو اگر تم مجھ اللہ پہ یقین رکھو گے تو ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ غم کرو نہ سستی دکھاؤ، وانتم الاعلون، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صرف ایک بات ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو گئے۔ آج ہمارے اندر یہی کمی ہے، ہمارے ایمان میں نقص ہے، وگرنہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نہ جاتا، ہم اپنے ہاتھوں سے اسے کافروں کو نہ دے کے آتے۔ ایک سازش کے تحت ہم نے اپنا کشمیر کافروں کو دے دیا،
بھارت کے حوالے کر دیا. ہم ایسے نہ کرتے. اے کاش ہمارے پاس ایمان کی دولت موجود ہوتی. ایمان والا کبھی بھی اپنے اسلحے پر نازا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان والے کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے. پھر رب کائنات جل مجدہ اس کی امداد بھی فرماتا ہے، اور وہ کچھ ہو جاتا ہے جو بظاہر ناقابل یقین ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم عوام کو اور ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناخن دے. اے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم تجھ پر بھروسہ کریں، تیرے نبی پر بھروسہ کریں. ہمیں مولا تعالیٰ جل وعلا وہ ایمان عطا فرما جیسا ایمان تو نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.